بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے بحران کو کچھ ہم نے کیا تھا، اس کو دوبارہ سے جو ہے پڑھتے ہیں۔ سرمایہ داری کا دوسرا نظاماتی بحران مالیاتی یا فائنینشیل ہے۔ فائنانس سرمایہ داری کی ایجاد ہے۔ جیسا کہ پچھلی بار ہم نے کہا کہ فائنانس جو ہے وہ چیز ہے جو وہ پیسہ ہے جو اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اس میں بڑھوتری کی جائے۔ تو وہ تبادلے کا ذریعہ بنیادی طور پہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ کہ اس کے خرید اور فروخت ہوتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خرید و فروخت کے ذریعے جو ہے وہ اس کی جو مقدار ہے وہ بڑھائی جا سکے۔ غیر سرمایہ دارانہ نظام میں زر کا وجود ہوتا ہے، دولت کا وجود ہوتا ہے، لیکن فائنانس کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ فائنانس وہ سرمایہ دارانہ زر ہے جو اپنی بڑھوتری کی جستجو میں مستقل گردش کرتا رہتا ہے، اور اس گردش کو محفوظ دینے کے لیے سرمایہ دارانہ نظام میں فائنینشیل مارکیٹس ہوتی ہیں، جن کی بنیاد سود کا بازار اور سٹے کا بازار ہے، اور بتدریج اشیاء اور محنت کے بازار جو ہیں تو ان پر حاوی ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو سرمایہ داری میں جو ہے چار مارکیٹیں ہیں بنیادی۔ اشیاء کی مارکیٹ، یعنی مطلب چیزیں جو بنتی ہیں، کار بنتی ہے، کپڑے بنتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور ان کی وہ بھی سرمایہ کے بازار ان معنوں میں ہے کہ ان کا بنیادی مقصد جو ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو پیسہ ملے تو اپنی ضروریات پیدا کریں، بلکہ ان کا مقصد بنیادی یہ ہوتا ہے، نہ ان کا بنیادی مقصد صرف محض منافع کمانا ہوتا ہے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ بڑھوتری۔ دوسرا بازار جو ہے محنت کا بازار ہے، محنت کی مارکیٹ، لیبر مارکیٹ۔ تو لوگ جو ہیں اپنی محنت جو ہے بیچتے ہیں اور محنت خریدی جاتی ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ بڑھوتری کرتے جائیں، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں اس میں بڑھوتری کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ وہ مجبور ہوتے ہیں صرف اپنی یعنی مطلب ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے جو ہے اس میں زندگی کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ گزارنا پڑتا ہے۔ اور پھر جو ہے آپ کے پاس سٹے کا بازار ہے یا مارکیٹ، اور سود کا بازار ہے۔ اس کو تو یہ جو ہے فائنانس کے ہیں دوسرے۔ تو اس میں مطلب یہ ہے کہ آپ کا اسٹاک ایکسچینج آ گیا، سود کے بازار میں جو ہے منی مارکیٹس آ گئیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ دو بازار جو ہیں ان بازاروں پر حاوی ان معنی میں ہو جاتے ہیں کہ زیادہ تر جو بڑھوتری ہوتی ہے وہ ان دو بازاروں میں ہوتی ہے، اور یہ دوسرے دو بازار جو ہیں ان کے ماتحت ہوتے ہیں۔ تو جب سرمایہ داری شروع ہوئی یعنی 17ویں 18ویں صدی میں، تو اشیاء کے بازار جو ہیں وہ تھے، اور محنت کے بازار، اور سٹے اور سود کے بازار جو ہیں بہت یعنی ان کے ماتحت تھے اور کمزور تھے۔ کمزور میں نے مانا ان کی مطلب یہ ہے کہ جو تعداد کم تھی اور ان کی جو مقدار بھی کم تھی، لیکن جو سرمایہ داری ترقی کرتی جاتی ہے یہ جو ہے تیسرا اور چوتھے بازار جو ہیں پہلے دو بازاروں پر جو ہے حاوی ہوتے جاتے ہیں، مانو کہ زیادہ تر بڑھوتری انہی میں ہوتی ہے۔ تو پھر جو ہے لوگ جو ان بازاروں میں ہوتے ہیں اصل قوت بھی ان کے پاس ہوتی ہے اور اصل مال بھی ان کے پاس ہوتا ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مطلب ان دوسرے بازاروں سے بھی ان کا تعلق ہوتا ہے، لیکن جو زیادہ تر جو بڑھوتری ہوتی ہے وہ انہی تیسرے اور چوتھے بازار میں ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے ان کی جو ہے طاقت جو ہے سرمایہ دارانہ نظام میں وہ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اور بنیادی اس میں وجہ
کئی وجوہات ہیں، لیکن ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز یعنی لیتے ہیں، پیدا کرتے ہیں یا بیچتے ہیں، اس کی بڑھوتری کے لیے، یہ اس کا فارمولا ہے. تو یہ جو ہے مطلب یہ کہ آپ نے پیسے سے کوئی کارخانہ لگایا اور چیز بنائی اور پھر اس کو بیچا تاکہ آپ اور پیسہ بنائیں. تو یہ جو پروسیس ہے پیداوار کا، اس میں وقت لگتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے کارخانہ لگایا، اس میں پیداوار ہوئی، کچھ بک گیا، پھر جو ہے اس نے جو ہے آپ کو یعنی مطلب اس کو لے کے دوسرے جو ریٹیل بازاروں میں بیچا، اس کے بعد جو ہے یعنی اس کو ایکسپورٹ کیا وغیرہ، پھر لوگوں نے اس کو خریدا، تو پھر آپ کے پاس جو ہے یہ پیسہ. تو یہ کافی اس میں دیر بھی لگتی ہے اور یہ کہ لمبا پروسیس ہوتا ہے. تو اس کو جو ہے اتنا جب تک وہ جو ہرس ہوا بڑھتی ہے، تو مطلب یہ کہ اتنا وقت جو ہے وہ آپ انتظار نہیں کرتے. اور پھر جو اس میں ہوتا ہے اس میں بھی اتنا نہیں ہوتا جتنا آپ، اس کی بھی حدود ہوتی ہیں، مطلب حدود کتنا آپ پیدا کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس میں آپ کو خام مال کی ضرورت ہوتی ہے، کتنا خام مال. لیکن یہ کہ ان بازاروں میں جو ہے، تو آپ اس کو اگر جو ہے بیچ میں سے ہٹا دیں، ہٹا لیں اور جو ہے یہاں بھی آپ تو آپ پیسہ لیں تاکہ وہ جو ہے پیسہ مطلب یہ کہ ہم نے کسی کو قرض دیا فار ایگزامپل، تو اس پہ آپ نے سود لیا، یا یعنی مطلب یہ کہ آپ نے جو ہے شیئر خریدے تو شیئر کی قیمت بڑھ گئی وغیرہ وغیرہ. تو یہ بنیادی مقصد ہے، اور بھی اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. اور تو یہ کو وجود نہیں ہوتا. فنانس و سرمایہ دارانہ زر جو اپنی بڑھوتری کی جو مستقل گردش کرتا رہتا ہے، اس گردش کی مہمیز دینے کے لیے سرمایہ دار نظام میں فائنینشیل مارکیٹ اور سود کا بازار اور سٹے کا بازار بتدریج اشیاء اور محنت کے بازاروں پر حاوی ہوتے چلے جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ زر کے پیچھے سونا چاندی یا کسی اور شے کی مقدار نہیں ہوتی. مطلب بنیادی طور پہ آپ اس کو پرنٹ کرتے ہیں، اور آپ تو پرنٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے. وہ مطلب یہ ہے کہ کمپیوٹر میں آپ رکھ دیتے ہیں کہ مطلب اتنا جیسے مطلب اسٹیٹ بینک جو ہے جو کمرشل بینکوں کو دیتا ہے، مثلاً جو قرضے دیتا ہے، تو اس کے لیے تو اس کو مطلب یہ ہے کہ ایکچوئل پیسے پرنٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب یہ کہ جو حد اشیاء کی بازار میں اور محنت کے بازار میں حد ہے، ایک فطری حد ہے بڑھوتری کی، اس سے آپ ایک حد تک پار کر سکتے ہیں. اب یہ ہے کہ یہ جو دوسرے دو بازار ہیں، یہ ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ پہلے اور دوسرے بازار جو ہیں وہ بھی سرمایہ دارانہ طرز پہ چلتے رہیں اور ان کا ایک تعلق رہے. لیکن تعلق جو ہے وہ کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے. اور مطلب یہ ہے کہ ایک یہاں جو آپ چیزیں پیدا کرتے ہیں، اس کو ایک بنیاد پڑھ کے آپ بنیاد سمجھ کر ایک تومار آپ کھڑا کر دیتے ہیں. مطلب یہ کہ میں جو ہوں مثلاً یہ کہ بینک سے قرضہ لیتا ہوں تاکہ ایک فیکٹری بناؤں، تاکہ جو ہے اس کو سے کوئی چیزیں بناؤں اور وہ چیزیں پھر بیچوں تاکہ جو ہے نفع کماؤں یا وغیرہ وغیرہ. تو اس قرضے پہ جو ہے مجھے سود دینا پڑتا ہے، تو وہ بینک کو سود دوں گا. لیکن ان قرضوں کو پھر جو ہے بیچا اور خریدا جاتا ہے. قرضے کو
یعنی یہ ایک عجیب و غریب تو لوگ جو ہیں اس پہ ٹریڈ کرتے ہیں کہ وہ قرضوں کو جو ہے مختلف قرضوں کو لے لیتے ہیں اور اس پہ پھر کچھ لوگ اس پہ سٹا لگاتے ہیں کہ مطلب یہ کہ قرض ہے یہ واپس ہوں گے نہیں ہوں گے وغیرہ وغیرہ، اور اس پہ کتنا، تو اس کی بنیاد پہ ایک نیا بازار کھڑا ہو جائے گا۔ تو میں نے مطلب یہ ہے کہ 1 ملین کا اگر کاروبار کیا ہے تو اس پہ مطلب 10 ملین اور 20 ملین اور 30 ملین، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، آپ قرضے لگاتے جائیں، لیکن اس کی جو بنیاد ہے وہ تو وہی فیکٹری ہے، اور اگر یہ فیکٹری جو ہے بند ہو گئی یا یہ کہ میری قرض دینے کی صلاحیت جو ختم ہو گئی ہے، ان لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ متزلزل ہو گیا، تو اس کے نتیجے میں سارے بازار میں جو ہے ایک ہلچل مچ جاتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ہے اس کی فائنانس وہ سرمایہ جو اپنی بڑھوتری کی جستجو میں مستقل گردش کرتا رہتا ہے، اس گردش کی مہمیز دینے کے لیے سرمایہ دارانہ نظام میں فائنانشل مارکیٹ اور سود کا بازار اور سٹے کا بازار بتدریج اشیاء اور محنت کے بازاروں پر حاوی ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ زر کے پیچھے سونا چاندی یا کسی اور چیز کی مقدار نہیں ہوتی، یعنی کوئی فطری چیز جو محدود ہوتی ہیں وہ اس کی بنیاد پہ نہیں ہے، اس کی بنیاد جو ہے سرمایہ دارانہ ریاست اور سرمایہ دارانہ نظام بینکاری ہوتا ہے۔ تو سرمایہ دارانہ ریاست اور سرمایہ دارانہ بینکاری کا جتنا چاہے سرمایہ دار تخلیق کر سکتے ہیں۔ تو جو بنیاد ہوتی ہے وہ ریاست ہے، کیونکہ ریاست کے پاس قوت ہے اور اس قوت پر جو ہے اعتماد ہے سرمایہ کا بھی اور لوگوں کا بھی۔ اور جو بینک ہیں وہ جو کمرشل بینک ہیں وہ پیسہ اس طرح تخلیق کرتے ہیں کہ جیسے کہ مطلب یہ کہ انہوں نے جو ہے 100% جو ہے ڈپازٹ لی ہیں، تو ان پہ ان کا اسیسمنٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ 10% ہی لوگ جو ہیں واپس لیں گے، تو 90% جو ہے پھر وہ قرضہ دے دیتے ہیں یا اس کو جو ہے انویسٹ کر دیتے ہیں۔ تو وہ بغیر کچھ کیے جو ہیں انہوں نے مطلب یہ منی کو جو ہے 190% کر دیا، یعنی یہ 90% جو ہے یا 80% جو ہے وہ یعنی عدم سے آپ نے تو تخلیق کر دیا۔ تو ایک تو یہ ہوتا ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو سینٹرل بینک ہے وہ جو ہے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم جو ہے قرضے دیتا ہے ان بینکوں کو سود پر، اور یہ بینک پھر آگے لوگوں کو قرضہ دیتے ہیں گھر خریدنے کے لیے یا اور دوسری چیزوں کے لیے۔ تو یہ جو سینٹرل بینک نے ان کو قرضے دیے ہے، یہ جو ہے وہ جتنا پرنٹ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، صرف وہ مطلب یہ ہے کہ ایز لانگ ایز جو ہے لوگوں کا اعتماد جو ہے ریاست پر قائم ہے اور اس مارکیٹ کی وسعت پر قائم ہے۔ تو سرمایہ دارانہ زر اور سرمایہ دارانہ ریاست سرمایہ دارانہ نظام بینکاری کی تخلیق ہوتا ہے، اور سرمایہ دارانہ ریاست اور سرمایہ دارانہ نظام بینکاری جتنا چاہے سرمایہ دارانہ زر تخلیق کر سکتے ہیں۔ سود اور سٹے کی مارکیٹوں میں جو سرمایہ دارانہ زر گردش کرتا رہتا ہے اور جس کی مقدار مستقل بڑھتی رہتی ہے وہ قرضہ جات کی شکل میں ہوتا ہے۔ سود اور سٹے کے بازاروں میں ہر منٹ قرضہ دینے والے اور قرضہ لینے والے معاہدے تکمیل پذیر ہوتے رہتے ہیں، اور پھر جیسے کہ میں نے بتایا یعنی مطلب اس میں جو ہے وہ کہتے ہیں انوویشن، یعنی مطلب یہ کہ خلاقیت، اور یہ خلاقیت مطلب آپ اس کو پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ مطلب ایک تو قرضے لوگ لے رہے ہیں اور دے رہے ہیں، دوسرا ایسے لوگ ہیں جن کی اسپیشلائزیشن یہ ہے کہ پھر وہ ان قرضوں کو جو قرضے دینے والے سے وہ قرضے خرید لیتے ہیں، پھر اس کی بنیاد پر جو ہے وہ ایک نیا نظام چلتا ہے۔ اس طرح جو ہے ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے، جس کی بنیاد پر اسپیکولیشن کے ذریعے، اور اسی لیے اس کو سٹے کا بازار کہا گیا ہے، وہ جو ہے اس کو پیسے کو جو ہے بڑھانے کا یہ جو عمل ہے وہ جاری رہتا ہے۔ تو سود اور سٹے کی مارکیٹوں میں جو سرمایہ دارانہ زر گردش کرتا رہتا ہے اور جس کی مقدار مستقل بڑھتی رہتی ہے وہ قرضہ جات کی شکل میں ہوتا ہے۔
سود اور سٹے کے بازار میں ہر منٹ قرضہ دینے والے اور قرضہ لینے والے معاہدے تکمیل پذیر ہوتے جاتے ہیں۔ ہر وقت یہ اندیشہ موجود رہتا ہے کہ قرضہ واپس کرنے کے مطالبات قرضہ لینے والوں کی ادائیگی کی سخت سے گھٹ جائیں گے، اور ہر وقت یہ اندیشہ رہتا ہے قرض واپس کرنے کے مطالبات قرض لینے والوں کی ادائیگی کی سخت سے گھٹ جاتے ہیں۔ تو مطلب قرضے جو دیے جاتے ہیں اور لیے جاتے ہیں اور اس پر جو ہے سٹے کھیلے جاتے ہیں، اس کی بنیادی مفروضہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں قرضے واپس کریں گے، مطلب پورے نہیں لیکن یہ جو بھی ان کی قسطیں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر یہ اعتماد جو ہے کسی طور پہ متزلزل ہو جائے تو اس سے وہ مارکیٹ میں جو ہے ایک کرائسس آ جاتا ہے، تکمیل ہوتے رہتے ہیں۔ تو سود اور سٹے کے بعد میں ہر منٹ قرضے دینے والے اور قرض لینے والے معاہدے تکمیل پذیر ہوتے رہتے ہیں، اور ہر وقت یہ اندیشہ موجود ہوتا ہے کہ قرض واپس کرنے کے مطالبات قرض لینے والوں کی ادائیگیوں کی سخت سے گھٹ جائیں گی۔ اور کچھ لوگ تو اس میں اسپیشلائز کرتے ہیں کہ وہ ایسے قرض خریدتے ہیں جن کے دینے کے امکانات کم ہوتے ہیں، جن کو بیڈ ڈیٹ کہتے ہیں، تو ان کی تو یا اس پہ سٹا لگاتے ہیں کہ مطلب وہ قرض جو ہیں واپس نہیں ہوں گے، تو ان کی اصل میں جو ہے تو وہ یہ شارٹ ٹرم ہوتے ہیں، وہ خریدتے اور بیچتے رہتے ہیں، اور ان کی جو مفاد اس میں ہے کہ یہ وہ جو ہے اس کو نہ دے سکیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کما سکیں۔ تو یہ ایک نہایت پیچیدہ سسٹم ہے جس کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں، یعنی مطلب جو اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی زیادہ اتنا نہیں سمجھتے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو سود اور سٹے کے بازار میں ہر منٹ قرضہ دینے والے اور قرض لینے والے معاہدے تکمیل پذیر ہوتے رہتے ہیں، اور ہر وقت یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ قرض واپس کرنے کے مطالبات قرض لینے والوں کی ادائیگی کی سخت سے گھٹ جائیں گی۔ جب ایسا ہوتا ہے تو سرمایہ دارانہ نظام، فائنینشیل نظام بحران کا شکار ہو جاتا ہے، اس کو فائنینشیل کرائسس کہتے ہیں، اور یہ بحران پورے سرمایہ نظام کے خلفشار کا باعث بنتا ہے، کیونکہ ایون دو منی مارکیٹ اور کیپٹل مارکیٹ کا جو تعلق جو ہے اشیاء کی مارکیٹ اور محنت کی مارکیٹ سے محدود ہے، لیکن پھر بھی وہ ایک تعلق تو ہے، اور اس کا پھر پورے نظام پر اثر ہوتا ہے۔ تو سرمایہ داران فائنینشیل بحران آ جاتے ہیں، اور یہ بحران پورے سرمایہ دار نظام کے خلفشار کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ تمام سرمایہ دارانہ مارکیٹیں فائنینشیل اشیاء اور محنت کے قرضوں کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ سرمایہ دارانہ زر کی قدر مستقل متزلزل ہو جاتی ہے، اور سرمایہ داری کے امکان محدود سے محدود ہو جاتے ہیں، اور بے روزگاری بے تحاشا بڑھ جاتی ہے، اور اس سے بہت سی کمپنیاں جو ہیں فائدہ بھی اٹھاتی ہیں، کیونکہ جیسے کہ میں نے کہا آپ کی جو بڑی بڑی کمپنی ہیں جن میں اس کے ساتھ ہے، لیکن جو چھوٹی چھوٹی کمپنیاں یا چھوٹے جو تاجر ہیں یا جو عام لوگ ہیں ان پر اس کا زیادہ تر اثر ہوتا ہے۔ اور سرمایہ دارانہ نظام کو منظم کرنے کی خواہش رکھنے والی قوتیں اگر منظم اور باہمت ہوں تو ان بحرانوں کے انہدام میں سرمایہ داری کے لیے استعمال کر سکتی ہیں۔ وہ فائنینشیل مارکیٹوں میں زلزلہ بھی لا سکتی ہیں، اور ملک میں ایک غیر سرمایہ دارانہ نظام تمویل، تجارت اور پیداوار بھی قائم کی جا سکتی ہے۔ اس کی تفصیل ہم 10ویں باب میں انشاءاللہ بیان کریں گے، باب دہم میں۔ سرمایہ دارانہ کی پوری تاریخی دورانی میں اس نوعیت کے بحران مستقل آتے رہتے ہیں۔ آخری عالمی فائنینشیل بحران امریکہ میں 2007 میرے خیال میں 2008 تھا، لیکن آپ اس میں چیک کر لیجیے، جو 2010 تک جاری رہا، اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں ابھی بھی اس کی یعنی اثرات جاری ہیں۔ جو 2010 تک جاری رہا اس کے اثرات ابھی تک پوری طور پر معدوم نہیں ہوئے ٹھیک ہے، اس کو سب پرائم مارگیج کا بحران کہتے ہیں۔ سب پرائم مارگیج وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ مطلب جو بیڈ ڈیٹ ہیں، جیسے مطلب یہ کہ جب لوگ گھر خریدتے ہیں تو اس میں قرضے لیتے ہیں بہت سے، تو ان میں ایسے قرضے ہوتے ہیں جو مطلب صحت مند ہوتے ہیں، اور ایسے قرضے ہوتے ہیں جو کم صحت مند ہوتے ہیں۔ تو ایسی کمپنیاں اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس میں اسپیشلائز کرتے ہیں کہ جو اس میں سے جو بیڈ ڈیٹ ہیں ان کو خرید لیتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر جو ہے پھر ان کی خرید و فروخت کرتے ہیں، اور یہ خرید و فروخت جو ہوتی ہے وہ شارٹ ٹرم ہوتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ وہ نظام جو ہے اپنی استعداد سے باہر، جب ان کا اعتماد بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے تو پھر یہ فوراً بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر ایک کمپنی بیچتی ہے تو پھر سب دوسرے سمجھتے ہیں کہ کچھ ہو رہا ہے تو وہ بھی بیچنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس طرح جو ہے وہ جو
بے چینی ہے وہ ساری مارکیٹ میں پھیل جاتی ہے، اور جب ہر ایک جو ہے اس کو بیچنا شروع کر دیتا ہے تو مطلب یہ کہ جو لینے اور دینے کا توازن ہے اور لینے اور دینے کی صلاحیت ہے وہ جو ہے ختم ہو جاتی ہے، اور پھر جو ہے مطلب یہ ہے کہ بینکرپسی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس کو سب پرائم مارگیج کا بحران کہتے ہیں، جو 2002 سے 2006 تک امریکی معیشت میں ترقی کی رفتار قدر تیز اور سٹے کے بازار میں حصص اور تمسکات کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہوتا رہا۔ اس کے نتیجے میں بینکوں نے بہت سے ایسے لوگوں کو گھر خریدنے کے لیے قرضداد دیے جو ان قرضوں کو ماسود واپس کرنے کی استعداد نہ رکھتے تھے۔ جیسے جیسے ادائیگیاں کم ہوتی گئیں، بینکوں کے دیوالیے ہونے کا خطرہ بڑھتا گیا اور امریکی بحران پوری دنیا میں پھیل گیا، کیونکہ مطلب پوری دنیا کے لوگ جو ہے امریکی فائنینشیل مارکیٹ میں اور کیپٹل مارکیٹ میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور امریکی جو کرنسی ہے اس میں بھی۔ تو جیسے جیسے ادائیگیاں کم ہوتی چلی گئیں، بینکوں کے دیوالیے ہونے کا خطرہ بڑھ گیا اور امریکی بحران پوری مغربی دنیا میں پھیل گیا۔ یورپ میں بالخصوص بے روزگاری 10 سے 20% تک پہنچ گئی، اور امریکہ، یورپ، جاپان اور چین میں حکومت کو بڑے پیمانے پر بینکوں کو دیوالیوں ہونے سے بچانے کے لیے حکومت قرض زر اور تمسکات کے بے تحاشا اجرا کے ذریعے روکنا پڑا۔ اس کو کوانٹیٹیو ایزنگ کہتے ہیں، جب مطلب یہ ہے کہ سینٹرل بینک جو ہے منی جو ہے وہ دیتا ہے بینکوں کو۔ کوانٹیٹیو ایزنگ کہتے ہیں، یعنی بینکوں کو قرض حکومتوں نے اپنے سر لے لیا کہ اس نظاماتی بحران کو ختم کرنے کی کامیاب کوشش کی۔ سرمایہ داری کی تاریخ میں اب تک جتنے بھی مالیاتی بحران آئے ہیں ان پر سرمایہ دارانہ نظام نے قابو پا لیا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ سرمایہ داری خود بخود منہدم نہیں ہوگی، جیسے کہ مارکس کہتا تھا یا اس کے پیرو کہتے تھے۔ مارکس کہتا تھا کہ مطلب یہ کرائسس جو ہے وہ سرمایہ داری کی جو فطرت میں ہے، اور وہ ایک وقت آئے گا کہ اس کرائسس کے نتیجے میں وہ جو ہے اس کرائسس ایسا آئے گا کہ اس پہ قابو نہیں پا سکے گی، لیکن بلکہ سرمایہ داری کی تسخیر کے لیے ایک مربوط نظاماتی حکمت عملی کی صدیوں تک کی تنفیذ کی ضرورت ہے۔ ایک ایسی انہدامی حکمت عملی جو سرمایہ دارانہ کلیدی اقدار کو غیر معقول اور غیر مقبول بنانے کی سکت رکھتی ہو۔ اوکے جی، اس پہ رکھتے ہیں۔